یہ ہم مولانا اسحاق صاحب کو بھی ان باتوں کا پتہ تھا، وہ چشتیہ کی اس طرح کی صوفیانہ کلام سے صرف نظر کیا کرتے تھے، سارا ان کا غصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نکلتا تھا، جو جسٹیفائی تھا، میں اسے غلط نہیں سمجھتا، سوائے چند ایک جو سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اوورال اس مقدمے میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن ہے کہ ہم کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کا اصول جو حضرت معاویہ کے بارے میں تھا نا، اس سے ورس کنڈیشن میں صوفیاء کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں تھا۔ یہ ایک اختلاف کی بات ہے، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں، اصل جو عقیدے میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے، اور یہ مولانا اسحاق صاحب کی زندگی میں نے ان کے سامنے ہائی لائٹ کیا۔ توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ؟ صوفی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سلا دو ان کو کہ بھائی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو۔ یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا، اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا۔ وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا؟ حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا۔ ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا۔ آپ حیران ہوں گے، سارا قرآن کھنگال جائیں، سارا حدیث کا ذخیرہ، جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا، اور لفظ صالح ہوں گے، مومن متقی صالح، صوفی نہیں آئے گا، تصوف نہیں آئے گا، یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں، بالکل دین نے خام خواہ پودا لگا دیا گیا تصوف۔ اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا۔ صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ ارے ہاں، عبد الوہاب شاہرانی صوفی جڑا ہے، انہیں اپنی کتاب چاہ کیا بھی حدیث جڑی نے راوی جنی یہ پکے واقعی بیان کرنے والے اعتبار والے نہیں، مگر کشف والوں صحیح معلوم ہوئی، جنہاں دی حضور نال ملاقات مخفی ہوندی نا، انہوں نے پوچھا تو حضور نے آخیا ٹھیک، انہاں صوفیاں تو پناہ منگو، یہ بھی دجالاں دا ایک گروہ جھوٹے صوفیاں دا اپنا ہی چونگڑ چایا، نہ کوئی پرکھ سکے، نہ کوئی راوی نے مینوں کشف ہویا، یہ فیصلہ کون کروں؟ ایک ایسا تیر تکا اندھیرے چلا جاؤ۔ صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ یہ جو اہل صوف ہیں جنہیں صوفی حضرات بھی کہا جاتا ہے، اہل تصوف کہہ لیں، چلیے صحیح ہے۔ جی جی، تو اہل یہ تصوف کی شریعت میں گنجائش ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں قرآن بھی سارا آپ کے سامنے ہے، شروع سے آخر تک پڑھ جائیں، کہیں غوث نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں، یہ نام ہی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول کی طرف بھی جو باتیں اس سلسلے میں منسوب ہیں سب جعلی ہیں، ایک روایت بھی نہیں ثابت ہو سکی۔ صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ بڑے چون دل میں آنے سین افسر، جب صوفی آ گئے، پیر آ گئے، درویش آ گئے کہ چھوڑو یار دوسروں کی فکر، اللہ اللہ کرو، انہوں نے بیڑا کر جو امت تھی نا محافظ ہے، جن کا کام تھا کھیتی رکھوالے، سو گئے، جانوروں نے سارا چگ لیا پھر کھیت، بننا کھیتی بچ رہے جے راکھا رہے ستے، اگر محافظ ہوشیار رہے تو کیوں کھا جائیں گے جانور؟ جب سو گئے سلا دیا نا کہ اللہ اللہ کرو، چلے کرو، مراقبے کرو، بس ادھر لگا دی۔ صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، مولانا اسحاق کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے۔ وہ ایک بھائی انسٹیٹیوشن تھے، جتنی ان کی تحقیق، جتنا ان کا مطالعہ تھا، بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی، کسی بھی داعی کے لیے بھی، بھلے وہ ابو یحییٰ نور پوری ہوں آن ون ایکسٹریم، یا پھر ہمارے محترم مکرم محمد علی مرزا صاحب ہوں، بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ نہیں مولانا اسحاق، جیسے مرزا صاحب فرماتے ہیں صوفیوں کے ساتھ انہوں نے رعایت برتی، انہوں نے ابن العربی کا دفاع کیا، یہ کیا، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ ابو یحییٰ صاحب تو پھر حدیں کراس کر کے نا، بغض علی بھی ہے ان میں، ناسبیت بھی نظر آتی ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، مجھے بظاہر نظر آتا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ کافی آگے جا چکے ہیں، تو وہ اس طرح کی ایکسٹریم سے لوگ کسی کو جج کرنا جو نا حق نہیں اس سے ادا ہوتا۔ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ خود بات سنیں، آپ پورا علم لیں ایک بندے کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کسی کو رعایت نہیں دیتا، مگر اس کو تمیز بھی ہے تنقید کرنے کی، بات کرنے کی۔ کبھی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں شرکیہ معاملات کے اوپر، ادھر وہ ناسبیوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، ادھر رافضیوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے الحمدللہ، اور ساتھ میں امت کو اتحاد کی بھی تعلیم دی کہ اکٹھے ہو جاؤ، ہمارے مسئلے بہت بڑے بڑے ہیں، یہ فقہی مسائل کے اوپر جھگڑو نہیں،
بس ان کا یہ تھا دعوت کا کہ اختلاف بھی کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، بد لحاظی، بد زبانی، یعنی ایسی جہالت نہیں دکھانی کہ تم بس دیکھ کے تمہیں نفرت ہونے لگے۔ مثلا جیسے مولانا اسحاق کا جو صوفی کرٹیسزم ہے، بڑا زبردست صوفی کرٹیسزم ہے، اتنا ہے صوفی کرٹیسزم کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں علی مرزا بھائی نے کہاں سے کہہ دیا کہ صوفیوں کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے تھے، مگر الحمدللہ بھلے شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کا شرک ہو شیخ صاحب کے نام کے ساتھ، یا لوگوں کا شرک ہو کسی اور قصیدہ غوثیہ کے اوپر شرک ہو، کئی شرک ہیں، بڑے بڑے شرکوں کا رد بھی کیا انہوں نے۔ اور کسی بھی شرک کو سن کے میرے دل میں ایک عام مسلمان جس کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، ایک سادہ مسلمان ہے مگر وہ بیچارہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ درگاہ پہ جانے سے ہی اس کا اسلام پورا ہوتا ہے، میں اس سے نفرت نہیں کرتا، میرے دل میں نفرت نہیں ہوئی اس سے، میرے دل میں اس سے نفرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہ ابھی بھی کلمہ گوئی ہے، اس نے کلمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھا ہوا ہے نا، تو میں اس کو ابھی بھی دعوت دے سکتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی